اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیے استاد محترم خطیب ارشاد جناب علامہ ظہیر نشان علی صاحب خوشنودی ہے محمد و آل محمد قرآن کا سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمر خاتم الاحمر علی الزہراء محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الظالمين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جسے درود آتا ہے وہ سارے پڑھیں انتہائی الدولتہ حضرتان رئیس کربلا وصوب ورانے حسیبانے کربلا دستگاہ رئیس کربلا کی اس پاکیزہ مجلس کے لیے رات جو میں نے بات شروع کی تھی اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں ذات آدمیت نے ہر اس انسان کو جس نے دین کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بنایا دنیا کو ترقیہ اپنی آخرت پہ زور دینا ہے ہر کوئی انسان جس نے دین کو حکومت و اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اپنے کردار کے لیے ماننا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل کرے اور وہ عمل کر کے اپنے عمل پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنے عمل کو چیک کرے کہ اگر میرا عمل مطابق عمل رسول ہے تو وہ قبول ہے اگر مخالفت عمل رسول ہے تو وہ فضول ہے الحمدللہ دیکھنا آپ کا تیار ہے آپ میری بات یہاں پہ میں نے روکی تھی کہ صرف میرے نبی کے لیے احکامات شریعہ میں نمونہ عمل نہیں احکامات شریعہ تو قبول ہی وہ ہیں تسلیم ہی وہ کیے جائیں گے جو پیروی رسالت میں ادا کیے گئے اقتداء حدیث میں الحمدللہ میرے مزاجوں سے آپ آشنا ہیں میں موضوعاتی تقریریں کرنے کا آتی ہوں اور خوش قسمتی یہ ہے کہ سارے میرے بزرگ میرے سامنے تشریف پڑھا ہوں کہ بلا نماز اگر میرا نبی جبھی 2 رکعت فجر پڑھے تو 2 پڑھنا ثواب ہے جو شے عبادت میں 2-3 پڑھ لے وہ عبادت نہیں بغاوت کہلاتی ہے مالک عزتوں میں لا کر تقریب ہوتی ہے جس کا آپ کو کوئی نتیجہ ملتا ہے تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے قبلہ روزہ وہی قبول ہے میرا نبی کہے ثم اتموا الصیام الی اللیل تو میں ظہر پہ کھول لوں بڑا ہی گہرا جملہ ہے ممبر سے زندگی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں یہ بڑا باریک جملہ ہے جو سمجھ لو میں سلام کروں گا یعنی اذان تو ظہر پہ بھی ہوتی نہیں جو سمجھ رہے بھیا اذان تو ظہر پہ بھی ہوتی ہے اذان تو عصر پہ بھی ہوتی ہے تو اگر اب تاریخ کا تعلق اذان سے ہو تو پھر عصر پہ کھول دینا چاہیے نہیں تو جاگ رہے یار میرے ساتھ میں انہیں سلام کر رہا ہوں جو اس بات کو بول رہے ایکچولی ظہر عصر پہ بھی تو اذان ہوتی اب تاریخ کا تعلق اذان سے بھی وقت سے ہے جو بات میرے اب تاریخ کا تعلق سے اذان سے بھی وقت سے اب تو وہ بھی علاقے جہاں اذان نہیں بھی ہوتی جہاں ٹی وی میں تو ان کی افطاری کیسے میں ہوں بندوں سے کچھ بندوں نے عجیب روش رکھ رکھی ہے کہ جی اگر لیٹ ہو گیا تو مکروہ ہو جائے گا بات کہہ رہی ہے اگر لیٹ ہو گیا تو
باتیں کرنے کا آدمی تو وہ اثر پڑ کے تو وہ کھجور جیب میں رکھتے کہ کہیں مکروہ نہ ہو جائے. ذہن ہر بندے کا تیار ہو گئے کہیں مکروہ نہ ہو جائے. میرا سوال ہے ان الحمدللہ نہ کبھی پچھانت کی ہے پڑھے لکھے حضرات سے میرا سوال ہے مکروہ کی سزا کیا ہے؟ سرکار میرا سوال ہے مکروہ کی سزا کیا ہے؟ گرم روٹی کھانا مکروہ ہے. نہیں تھوڑا سا میرے قریب رہیں گے تو اٹھ پائے گا. گرم روٹی کھانا مکروہ ہے. قیامت والے دن اللہ لائن نہیں لگا دے گا کہ یہ وہ بندے ہیں جو روٹی گرم کھاتے تھے. اور یاد رکھ مکروہ کی سزا کوئی نہیں لیکن اگر باطل کر لے. میرے نبی نے فرمایا سنما آتم الصیام الی اللیل روزہ تمام کرو رات کو. نماز وہی قبول ہے جو میرے نبی کے طریقے پہ پڑھی ہے. روزہ وہی قبول ہے جو میرے نبی کے طریقے پہ رکھا جائے. حج وہی قبول ہے جو میرے نبی کے طریقے پہ ادا کیا جائے. بات میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں چاہیے نماز روزے کا تعلق میری ذات سے ہے. اگر میں نے ٹھیک پڑھی ہے فائدہ مجھے ہے. میرے پکے نہیں ہے اگر میں نے نماز ٹھیک پڑھی ہے فائدہ مجھے ہے. اگر میں نے غلط پڑھ لی ہے نقصان مجھے ہے. روزہ میں نے ٹھیک رکھا ہم تو جانے تھوڑی سی جانا چاہیے. روزہ میں نے ٹھیک رکھا فائدہ مجھے ہے. اگر میں نے غلط رکھ دیا نقصان میری ذات کو ہے. لیکن بات میں آگے بڑھا کے انشاءاللہ آپ سے ذات والے نہ چاہ رہا ہوں. یاد رکھ نماز روزے کا تعلق میری ذات سے ہے لیکن یہ جو منبر پہ تبلیغات ہو رہی ہیں یہ میری ذات تک محدود نہیں. اب آپ کا ذہن تیار ہو گئے خدا مہدی سے یہ جو منبر پہ میں تبلیغ کر رہا ہوں یا کوئی بھی منبر پہ بابا یہ اپنی مسجد سے کرے منبر سے کرے وہ تبلیغ کا تعلق اس کی ذات تک محدود نہیں. اگر تبلیغ ٹھیک کرے گا سارا معاشرہ سدھر جائے گا. اگر تبلیغ غلط کرے گا سارا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا. تیار ہو گئے اور یہ بھی ایک بحث ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں میری بات لائٹ چل رہی ہے تو بات میں کر رہا ہوں کہ اس بحث سے نہ پڑھو کہ ہاتھ کھول کے یہ پڑھنا ہاتھ باندھ کے یہ ہاتھ کھول یہ تجھ سے پوچھا ہی نہیں جانا. میں جو سادہ لفظوں پہ بتا دیتی ہوں یہ تجھ سے پوچھا ہی نہیں جانا. اسی لیے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر بندہ اپنے امام کے نام پہ اٹھے گا. امام سے پوچھا جائے گا ان کے کھلائے کیوں ہے. امام سے پوچھا جائے گا ان کے بندائے کیوں ہے. لو جی سید ابتدائی مجلس میں میرا یہ بیٹا کافی اچھا میرے پاس پڑھتا ہے تو آج بھی میں اس کے سامنے کیونکہ یہ عشرے میں بھی ڈیوٹی کرتا رہا روز میری سے سنتا ہے تو میں آج ممبر سے زندگی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں ہم کسی کے خلاف نہیں. جو امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے اس کو وہ امام مبارک ہو. جو شافعی مانتا ہے اس کو وہ امام مبارک ہو. جو حنبل مانتا ہے اسے وہ امام مبارک ہو. جو مالک کو مانتے ہیں انہیں وہ امام مبارک ہو. جو صادق کو مانتا ہے نہ میرا ممبر پہ مزاج ہے نہ الحمدللہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے فلاں جہنمی ہے. نہیں. آج میں فیصلہ کن جملہ آپ سے دعا کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. ذرا میری دعا ہے کہ جو جسے امام مانتا ہے اللہ قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے. میں جملہ کہہ رہا تھا آپ بچا دیں گے. یعنی میں امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو کافر مشرک کہنے کا مجھے کیا حق حاصل ہے. مجھے کیا حق حاصل ہے. اسلام نے مجھے کوئی گارنٹی نہیں دی. مجھے میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ میں کسی کو کافر کہوں کسی کو مشرک کہوں. جو باریک جملے جو سمجھ گئے انہیں میں سلام کروں گا. یاد رکھ جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں قیامت والے دن وہ امام ابو حنیفہ جہاں جائیں دعائی کا اثر میں ہے نا جی. چلیے اس کو شادی کر کے ہو نہیں سکتا
یہ دعا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں قیامت کے بعد جہاں امام ابو حنیفہ جائیں اللہ ان کو ان کے ساتھ محسوس کرے. جو شافعی کو مانتے ہیں ایک جملہ جو سمجھ گئے میں ایک جملے میں پوری حقانیت پڑھ رہا ہوں. جو امام شافعی کو مانتے ہیں قیامت والے دن جہاں شافعی جائیں کہیں ان کا انجام ہو. جو امام مالک کو مانتے ہیں جہاں امام مالک جائیں وہیں ان کا انجام ہو. جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں جہاں امام ابو حنیفہ ہو ان کا انجام وہی ہو. تو پھر میرا بھی حق ہے نا کہ دعا کروں کہ جہاں امام جعفر صادق جائے. جو ہے یہ تبلیغ ایسا مرحلہ ہے, یہ تبلیغ کا یہ سر ہے. علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا, میں اب تمہید میری ختم ہے, تقریر پہ شروع ہو گیا ہوں. علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوتا, شاید اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا, کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ بلا حکومتیں لگی ہیں علی کو ختم کرنے کے لیے, دولت لگی ہے علی کو ختم کرنے کے لیے, اقتدار لگے ہیں میرے علی کو مٹانے کے لیے. اگر جنہیں لفظ یاد ہے کہ بلا بکرے والی زبانیں بکنے والے ضمیر ہر بندہ علی کے خلاف تھا, لیکن 1400 سال ہو گئے حکومتیں لگی علی نہ رہے, قبلہ اقتدار لگے علی نہ رہے, لیکن قرآن کی عزت کی قسم ہے یہ واحد علی ہے جو کل بھی علی تھا جو آج بھی علی ہے. اور یاد رکھ یہ جو تبلیغات ہے آج یہ تبلیغات کا اثر ہے. کسی کو بات تو میں آج روک رہا ہوں, یہ تبلیغات کا اثر ہے. یہ میرے نبی نے کیسے تبلیغ کی, ہر بندہ کہتے ہیں. میرا سوال ہے, میں کبھی کوشش کرتا ہوں سرکار فرقہ نہ پڑھائے. میرا سوال ہے ہر بندے کا یہ انعام ہے کہ نماز کیسے پڑھتا ہوں جیسے نبی نے پڑھی ہے نا سرکار, نماز ویسے پڑھتا ہوں جیسے میرے نبی نے پڑھی, میں روزہ ویسے رکھتا ہوں جیسے میرے نبی نے رکھا ہے. کوئی سنجیدہ بات کی موجودگی میں میری منت ہے کہ تبلیغ کرنے سے بھی پہلے غور کرنا, تبلیغ بھی ویسے کر جیسے نبی نے کی ہے. جو ہاتھ بلند ہوئے یار آپ اب کوئی نیچے نہ رہے, بلا تبلیغ بھی ویسے کر جیسے میرے نبی نے کی ہے. میرے نبی نے کیسے تبلیغ کی ہے, سید نہ بولے میں اتنے آ جاتا کہ میرے نبی نے تبلیغ کیسے کی ہے. عداوت کے ذریعے, جسے اردو آتا ہے, عداوت کے ذریعے نہیں دعوت کے ذریعے, بندے بکا کے نہیں. ان کی سانسوں میں یہی دست ہے کہ بلا میرے نبی کی طریقے تبلیغ کیا ہے, بندے بکا کے نہیں بلا کے, عداوت کے ذریعے نہیں دعوت کے ذریعے. یہ جو پہلی تبلیغ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی پڑھ رہے تھے, یہ دعوت رسول جو ہے پہلی تبلیغ ہے میرے نبی کی. اسلام کی پہلی تبلیغ کی ہے میرے نبی نے, تو کیا کیا, دعوت کی. کہنا جملہ اگر سمجھ گئے, میڈیا کے ذریعے بات میں دور تک جا رہی ہے. اب آگے تو اور کہہ رہا ہوں, جو ہمیں کافر سمجھتے, جو ہمیں مشرک سمجھتے, جو ہمیں جہنمی سمجھتے, مشورہ میں دے رہا ہوں وہ مہربانی کرے, ہمیں فتوے نہ دکھائے, بم بلاسٹ نہ کرے, ہمارے علم نہ اتارے, بلکہ ہمیں دعوت پہ بلائے اور نبی کی سنت پہ عمل کر. کر ہو سکتا وہ نبی کی سنت پہ عمل کرے, ہمیں دعوت پہ بلائے, کھانا کھلائے. میں تو سنت طریقہ تو میں ہی بتا رہا ہوں, ہمیں دعوت پہ بلائے, ہمیں کھانا کھلائے, وہاں اپنی بات کا اعلان فرمائے. اور خدا جانتے یہ دعوت پہ بلا لیتے, اب جن کے دل میں نہیں بستے
یہ دعوت پہ بلا لیتے، جانتے ہیں کہ اگر بندوں کو دعوت پہ بلایا پھر بتانا پڑے گا اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تھی، پھر بتانا پڑے گا آج میں گھر میں کر رہا ہوں، جس نے پہلی دعوت کی تھی اس شخصیت کا نام ابو طالب تھا۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں، چلو ہاتھ یہی رہے تو میں لفظ کہہ دیتا ہوں، پھر بندہ پوچھے گا عجیب بندے ہو، اسلام کی پہلی دعوت تو ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے، وہ اسلام کی ابتدا ابو طالب کے گھر سے، تم ابو طالب کا ایمان پوچھ رہے ہو۔ بسم اللہ، تم ابو طالب کا ایمان بھی تم ہی پوچھ رہے، بات بھولے تو نہیں سکتا۔ یہ عجیب معاملہ نہیں، لفظ میں قریب سے کہہ رہا ہوں، یہ عجیب معاملہ ہے بھائی حسن، یہ عجیب معاملہ ہے کہ اعلان اللہ کا گھر ابو طالب کا۔ میں نے جملہ کہا تھا، مجھے خود بعض اوقات جملے آپ نے میرے پسند ہے۔ یہ جناب ابو طالب کی حویلی کہاں تھی؟ مکے۔ ایک ریچہ سرکار ابو طالب کی حویلی کہاں ہے؟ مکے۔ وہ اللہ کا اپنا گھر کہاں؟ اللہ کا اپنا گھر کہاں؟ مکے۔ وہ عجیب معاملہ میں اللہ نے اپنی دعوت کے لیے اپنا گھر نہیں کھلایا۔ یہ مزاج ہے میرے نزدیک بات، اللہ نے اپنا گھر نہیں کھلایا، ابو طالب کی حویلی کھلائی ہے۔ وجہ کیا؟ ہمیشہ باریک جملہ ہے، ہمیشہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں پروگرام وہ رکھتے ہیں جس کا دل تنگ ہو یا جگہ تنگ ہو۔ اللہ کا نہ جگہ تنگ ہے نہ کریم ذات کا دل تنگ ہے۔ وہ دل کیسے تنگ کرے گا کہ ایک دن سرکار موسیٰ نے کہا تھا کریم اللہ اس بدبخت فرعون کا رزق روک، ایک دن تو اس بدبخت فرعون کا رزق روک۔ جب کہا نا ایک دن تو اس کا رزق روک، آواز خالی کے موسیٰ اس نے بندگی چھوڑ دی ہے، میں ربوبیت بھی چھوڑ دوں۔ اس نے تو بندگی چھوڑ دی کہ بلا عجیب معاملہ ہے، آخری لفظوں پہ عجیب معاملہ ہے، دعوت اللہ کی ہم جیسے سمجھ دو گے، میں تو کچھ نہ کرا۔ کوئی بات تو ہے کہ اللہ نے اپنا گھر کھلایا نہیں، اللہ نے اپنا گھر کھلایا نہیں، ابو طالب کی حویلی میں پروگرام رکھوا دیا۔ کوئی تو وجہ تھی کہ اللہ کے گھر میں وہ چیز نہیں، سرکار ابو طالب کی حویلی میں ہے۔ عجیب معاملہ ہے، اعلان توحید کا، گھر ابو طالب کا، اعلان توحید کا، انتظام ابو طالب کا، اعلان توحید کا، انتظام ابو طالب کا، اعلان توحید کا، خانہ ابو طالب کا، اعلان توحید کا، برتن ابو طالب کے، اعلان توحید کا، خانہ ابو طالب کا۔ تو بندوں کو سوچنے کا وقت ہی نہیں کہ عجیب معاملہ ہے، کلمہ اللہ اپنا پڑھاتا ہے، نمک اللہ کافر کا کھلا رہا ہے۔ اللہ جانتا تھا، اللہ نے اپنا گھر چھوڑ کے ابو طالب کی حویلی میں پروگرام اس لیے کروایا کہ آج اس گھر سے اسلام کی ابتدا ہوگی، کل محافظ بھی اسلام کی حفاظت بھی اسی گھر سے چلے گی۔ میں نے پوری تاریخ ایک وقت میں بند کی اور یہی وجہ بنی اللہ کروڑ درجے بلند کرے اس سال وہ عظیم جا کے ہم سے جدا ہوئے اور آیات سے رکھو اور پچھلے دنوں قبلہ محمد عباس صفی صاحب مالکین کے درجات بلند اور آیات سے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، کسی کے محنت کو میں اپنے نام پہ لگاتا ہوں، جس کا جملہ سرکار اس کے نام کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ریاض شاہ نے پوری تاریخ اسلام ایک جملے میں کام کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کے بیٹے مدینے سوئے رہے
ابو طالب کی بیٹیاں نکل پڑی. بڑی مقبول مجلس ہے یار. ہر بندہ رونے کو تیار ہو. ہر بندے نے بڑی احتجاج کی. میرا دل چاہ رہا ہے کس میں میں پھر کہہ دوں اللہ کے جملے کا ثواب اور آیات سے اپنے نام وہ کہا کرتے تھے ذرا سوچ تو صحیح. 60 ہجری 28 رجب صحابہ کے بیٹے مدینے سوئے رہے. ابو طالب کی بیٹیاں مدینے سے نکل پڑی. بڑی مقبول مجلس ہے یار. جو سیدی سردار سے رو رہے ہو اللہ ہمارے وارث کا ضرور دل کرے. سب کو پھر ہماری سائے کو ایک بغیرت سے پوچھے بتا میری بڑی دادی دربار کیوں گئی تھی, چھوٹی بازار کیوں گئی ہے. 28 رجب ہر بندے میں سنا میرا دل چاہ رہا ہے میرے رسول ہے جھوٹ ویسے بھی بولنا حرام ہے. میرا دل چاہ رہا ہے اس کا ہم شاید پڑھوں جو بیٹیاں لے کے حسین سے پہلے مدینے سے نکلے. تو سمجھ گئے ہو. اور صحابہ کے ماننے والوں ممبر رسول ہے یہ کیا آل محمد کی امانت ہے. جب کریم اللہ چاہے گا نکل جائے گا. میرا دل چاہ رہے بدلے ہم پہ الزام راشیاں کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے. نبی کا صحابی ہے نام ابو ذر ہے. جو سمجھ رہے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. میرے نبی کا صحابی ہے نام ابو ذر ہے. علی کی محبت میں نکلا نہیں نکالا گیا. یہ حق ہے یہ حق ہے. مضمون تھوڑا سا نیا ہے لیکن میرے منہ سے نیا نہیں ہے. مضمون بزرگ پڑھا کرتے تھے نیو جنریشن میں اسے چھوڑا ہے لیکن میں نے جرأت کی ہے کہ وہ پرانے مضامین پھر پڑھے تھے. نام ابو ذر میرے نبی کا صحابی ہے. جسے نہیں سمجھ آئی تو میرے نبی نے کہا تھا 4 بندے کو ہے جن کی جنت مشتاق ہے. ان میں سے ابو ذر ہے. جو سمجھ رہے ہو میری بات میں اپنے لفظوں کا قیامت کی صبح سحر تک ذمہ دار ہوں. اس نے نکالا ہے جس نے نبی کے نکالے کو مدینے بلائے. اس نے ابو ذر کو مدینے سے نکالا ہے. اکیلا نہیں نکلا بیٹی لے کے. سید اللہ واسطے یہ رمز ہے تار نہ ٹوٹے. ابو ذر بیٹی لے کے بیٹا لے کے زوجہ لے کے نکلے. آپ میں وقت نے کہا تھا کوئی بندہ ابو ذر کو ودا کرنے نہ جائے. اب مجھے مجلس میں پتا چلے گا سید کہاں بیٹھ گئے. اس کی آواز مجھے بتائی کہ یہاں سید بیٹھ گئے. غیرت مند لوگوں اس نے کہا کوئی بندہ ابو ذر کو ودا کرنے نہ جائے. نکلے نا ابو ذر مدینے کے باہر. دیکھتے کیا ہے سامنے علی ہے اللہ اکبر جن کی آوازیں بلند ہوئی ہیں. سامنے علی ہیں بیٹے ساتھ ہیں. ابو ذر رو کے کہتا ہے یا علی دشمن زمان ہے یا علی دشمن زمان ہے تو نہ آتا. جب کہا نا یا علی دشمن زمان ہے تو نہ آتا. علی سینے سے لگا کے کہتے ہیں ابو ذر اور تم میری محبت میں نکل رہے میں تجھے ودا کر رہے ودا. یہ حق ہے یہ حق ہے. بڑی مقبول مجلس ہے. اللہ تیرے آنسو قبول کرے. یہ ہے خالص آنسو جو رضائے سیدہ کا سبب ہے. ربضہ کے صحرا میں آ کے چلو میں جلدی کر دوں. ربضہ کے صحرا میں دور کی وجہ سے پہلے ابو ذر کی زوجہ دنیا سے اٹھی ہے. غسل و کفن ہوا نہیں پڑتا. جنازہ ہوا. سید اب کوشش کرنا ہے جملے پہ حائل ضرور نہیں کرے. غیرت مند لوگوں چند دن بعد ابو ذر کا جوان بیٹا فوت ہوا. جتنے بوڑھے باپ ہو نا میں کہا کرتا ہوں
کہ جوان کے بعد کوئی باپ زیادہ دیر زندہ رہتے؟ ایک دعا مانگا کرو. یہ ہوا کہ ایک شخصیت ہے, ان کا جملہ ہے, میں نے کسی مجلس میں کہا, انہوں نے کہا کہ بڑا دعا کیا کہ باپ بیٹوں کے کاندھے پہ جائے, کسی باپ کو بیٹا نہ اٹھانا پڑے. جو بوڑھے باپ بیٹھے اللہ تیرے بیٹوں کی زندگیاں کرے. غیرت مند لوگوں, زال کے بعد, بیٹے کے بعد ابو ذر نے کوئی زیادہ دیر زندہ رہنا تھا. آخری لفظوں پہ ہوں, ابو ذر بیمار ہوا, بیٹی بلا کے کہتے پریشان نہ ہونا, اگر میری بیٹی میت دھوپ میں ہوئی اس پہ سایہ کرنا, چرستے میں کھڑی ہونا, سر پہ دونوں ہاتھ رکھنا, کوئی قافلہ تو گزرے گا, اسے کہنا محمد کا صحابی دنیا سے اٹھے, اسے غسل بھی دو, اسے کفن بھی پہناؤ. بس بڑی مقبول مجلس پہ جنہوں نے ماتم کر رہے, غیرت مند لوگوں, ابو ذر دنیا سے اٹھے. 7 ذی الحج تھی جب ابو ذر دنیا سے اٹھے. ابو ذر, غیرت مند لوگوں, ابو ذر کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری ہے, باپ کی میت پہ ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ چرستے پہ آ کے کھڑی ہوئی. صاحب کتاب لکھتے عمار یاسر کا قافلہ گزرا, بیٹی کو مصیبت میں دیکھا, عمار نے قافلہ روکا, روک کے کہتے ہیں عرب کی بیٹی کیوں مصیبت میں کھڑی ہے؟ جب کہا کیوں مصیبت میں, روک کے کہتے ہیں مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہے. کہا پاس ہی تمہارے نبی کا صحابی دنیا سے اٹھے, اسے غسل بھی دو, اسے کفن بھی پہناؤ. میں نے پڑھا عمار کے قافلے میں لڑائی پڑی,